اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی، جہلمی صاحب ہر مسلمان عظیم شخصیت کی شان میں گستاخی کرنے کے ماہر ہے۔ سیدنا معاویہ سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کوئی بھی ان سے نہیں بچا، مجدد ثانی ان سے نہیں بچے۔ اب ذرا دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف کیوں کرتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ان کو بھی برا کہہ دیا تو جہلمی صاحب کے دامن میں کچھ نہیں رہ جائے گا بحث کرنے کے لیے۔ اب ذرا دیکھیے اورنگزیب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ جن کی ہم بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میں خود مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پورکھ ہے نا اورنگزیب عالمگیر، کہتے ہیں ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا۔ ہاں بڑا فخر یہ بتایا جاتا ہے بڑی سادگی تھی، ٹوپیاں بناتے سن، کدے نماز نہیں چھڈی، تو میں نا بھرا بھی کوئی نہیں چھڈیا انہیں، نہ نماز چھڈی نہ کوئی بھرا چھڈیا، سارے بھائی قتل کروا دیے، باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا۔ اچھا جی، اب یہاں پر پہلی بات ان کے پرکھ، یہ پرکھ کا لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں ہنود کو خوش کرنے کے لیے، کبھی شیوا جی کو برا نہیں کہیں گے جہلمی صاحب، یہ اس قسم کے آدمی۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اورنگزیب نے اپنے والد صاحب کو قید کیوں کرایا تھا، اس لیے کہ یہ سیاسی وجوہات تھیں، وہ داراشکو کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ نیکسٹ، اب بادشاہ بنانے کے لیے اورنگزیب جو تھے یہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ دارا شکو نے ایک نیا مذہب بنایا تھا، اکبر کے نقش قدم پر کچھ فرق تھا دونوں مذاہب میں، لیکن بہرحال وہ مسلمان تو نہیں تھا۔ تو جہلمی صاحب کو اپنے بھائی دارا شکو سے بڑی محبت تھی، بلکہ اپنے خاندانی پرکھ سے دارا شکو سے بڑی محبت تھی، تو وہ اس کے لیے کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس وجہ سے کیا تھا کہ کئی وہ بادشاہ حکومت میں رکھنا نہ ڈال دے، یہ شرعی حکومت چاہتے تھے، یہ مسئلہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ مراد کو کیوں قتل کیا تھا؟ بھائی مراد نے تو ایک قتل کیا ہوا تھا اور کھلے عام کیا تھا۔ اب آپ کہیے کہ اورنگزیب نے اگر اس کو اس قتل کے بدلے مارا ہے تو قتل کیا ہے، تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو برا کہنے کی۔ اب آپ یہ کہیے کہ بھائی اس نے قتل کیا تھا مگر اس کی نیت جو تھی نا وہ مراد کو مارنے کی تھی، تو بھائی قاتل کو سزا دی جائے گی خواہ کسی بھی وجہ سے دی جائے۔ اب نیت تو یہ جہلمی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں بعض ہسٹورینز کی بنیاد پر۔ خیر، اور شجاع کو تو مارا نہیں ہے، شجاع تو ایسے ہی ادھر ادھر جا کے مر گیا تھا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جہلمی صاحب کس بیانی کر رہے ہیں یا بالکل ہی حالات و واقعات سے لا علم ہے؟ ایسے میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ کتب میں ہے۔ اب جہلمی صاحب جو ہے نا بخاری و مسلم کی سند مانگیں گے جب ان کے خلاف بات جائے گی، اور جب ان کی تائید میں جاری ہوگی تو بخاری اور مسلم کی روایت بھی رد کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بخاری میں کوئی اگر روایت آ رہی ہے تو یہ کہہ دیں گے گستاخانہ ہے، جیسا کہ الیاذ باللہ انہوں نے کہا ہے۔ وہ ایک واقعہ جس پہ میں بحث کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر کچھ عرصہ وحی نہیں آئی تو انہوں نے خودکشی کا ارادہ کیا، جبکہ اس وقت خودکشی جو تھی وہ ممنوع نہیں تھی۔ جہلمی صاحب کو یہ سب باتیں جو ہیں یہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ ہم آئیں گے اور اس میں کچھ بتائیں گے کہ جہلمی صاحب کی غداری کیا ہے۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ بانی مرزائیت بھی تو مرزا ہے، یہ بھی تو جہلمی صاحب کے پرکھ ہو سکتے ہیں نا، غور کر لیں ذرا۔ والسلام۔